بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اپنے تمام ناظرین کو اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کیسر خان آفیشیل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، میری اب کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ اس یوٹیوب چینل پر میں ریگولر ویڈیوز ڈالتا رہوں اور آپ لوگوں سے روزانہ کی بیس پر میرا ایک ڈائریکٹ انٹریکشن جو ایک رابطہ ہے وہ بنا رہے۔ آپ میرے ٹی وی شو دیکھتے ہیں 24 نیوز پر، بہت شکریہ آپ لوگوں کی پذیرائی کے لیے، اور میرا جو پیج ہے پروگرام کا اس کو بھی بہت زیادہ میرے فالوورز لائک کرتے ہیں، اس پہ کمنٹس بھی کرتے ہیں، فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، میری ویڈیوز وہاں پر بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ تو یہ یوٹیوب چینل میرا جو میں نے اپنا ذاتی یوٹیوب چینل شروع کیا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ڈائریکٹلی میں انٹریکٹ کر سکوں، آپ لوگوں سے رابطہ رکھ سکوں، آپ لوگ مجھے مختلف ایشوز کے حوالے سے آگاہ کر سکیں، اور پھر یہ مزید اس میں ہم بہتری لا سکیں۔ اور اس یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی، جن میں انفارمیشن بھی ہوگی، انویسٹیگیٹو سٹوریز بھی ہوں گی، پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ڈسکشنز جو ہیں وہ ہم ضرور کریں گے، اور جو ہاٹ ٹاپکس ہیں، جو ڈیلی بیسس پر بڑی خبریں ہیں، ان پر بھی جو میں ایک اپنی ادنیٰ سی جو رائے ہے وہ شامل کروں گا، اور اس میں پھر آپ لوگوں کا میرے ساتھ جو ایک انٹریکشن ہوگا کمنٹس کے ذریعے سے، وہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ میری جتنے بھی ناظرین میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں میرے اس فیملی کا حصہ بن سکیں، جو کہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا چینل ہے۔ انشاءاللہ کیسر خان یعنی کہ آپ کے میزبان کیسر خان کی ہمیشہ کوشش رہے گی کہ میں پاکستانی عوام کی آواز بلند کر سکوں، آپ لوگوں کو انفارم رکھ سکوں، اور آپ لوگوں سے ڈیلی بیسس پر رابطہ رکھ سکوں۔ آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک تو وبا کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ ایک بہت بڑا ایک ڈسکشن کا ایک ٹاپک ہے، ہر جگہ پر یہی بات ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کیا، ٹی وی کیا، مین سٹریم میڈیا جو ہوتا ہے اس پہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو ایک اور بہت بڑی خبر ہے، وہ خبر ہے جو بھی اسپیشلی ایک رپورٹ آئی ہے جس کو پبلک بھی کیا گیا ہے، جہانگیر ترین خان صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے غیر اس رپورٹ کے مطابق ہیں جو کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ غیر قانونی طور پر منافع کمایا ہے، ذخیرہ اندوزی کی ہے، یا پرائس یا آٹا اور اسپیشلی چینی کا جو بحران انہوں نے پیدا کیا ہے، تو اس حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن میں ویڈیو اس میں میرا جو مقصد ہے اس ویڈیو بنانے کا وہ یہ ہے کہ دوستیاں بدلتی کیسے ہیں، دوست بنتے کیسے ہیں۔ عمران خان صاحب ڈیفینیٹلی ہمارے معتبر پرائم منسٹر آف پاکستان، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ کچھ بھی ہو جائے یہ بندہ کرپٹ نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ عمران خان صاحب کو یہ ڈیفینیٹلی ان کا اعزاز ہے کہ وہ کرپشن کے نہ حق میں ہیں اور نہ ہی کرپشن کرنے والوں کے حق میں ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز زیر غور ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ جہانگیر ترین خان صاحب جو کہ جنہوں نے بھی ان کی جو پرابلم سامنے آ رہی ہے، جو گھپلے نظر آ رہے ہیں، یہ گھپلے ظاہر انکوائری کی عمران خان صاحب نے اپنے اداروں کے ذریعے سے، اور اس انکوائری کو پبلک بھی کر دیا، اور اس میں کافی حد تک الزامات لگ رہے ہیں جہانگیر ترین خان پر۔ ان چیزوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ اب اقتدار میں آ کے اگر عمران خان صاحب کو یہ پتہ چلتا ہے جی کہ یہ بندہ تو اس طرح سے منافع خوری کر رہا ہے، تو میری رائے نہیں ہے، یہ بہت سارے ایک ایسا طبقہ بھی ہے اس کی بھی یہ رائے ہے کہ اس سے پہلے کیا عمران خان صاحب کو آئیڈیا نہیں تھا کہ جب وہ چارٹر پلان پر اور مختلف جگہوں پر جاتے تھے، پھر ڈیلز ہوتی تھی، حکومت بنانے میں جہانگیر ترین خان کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے، اس وقت ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا یہ مل مالکان یا جو مل مالکان ہیں، جو مل آنرز ہیں، وہ کیسے گھپلے کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں۔ یعنی کہ اب بہت سے لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت بنانے میں جہانگیر ترین خان کا بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے، اور صرف رول نہیں، اس میں پیسہ بھی بڑا خرچ کیا ہے۔ جہانگیر ترین خان کو اے ٹی ایم کہا جاتا تھا، اور اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بن چکے ہیں، پاور میں ہیں، تو اب اس معاملے میں آ کر جو ہے اب وہ چیز۔ لیکن ایک خوشائند بات یہ ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ پازیٹیو چیز یہ ہے کہ جو کرپشن دیکھی انہوں نے اس پر چپ نہیں رہے، انہوں نے اس کو پبلک کر دیا۔ اب لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا عمران خان صاحب جو ہے جو انکوائری سامنے آ رہی ہے، تمام جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کو کس حد تک جو ہے
سزا دیں گے یا ان کے خلاف جو کارروائی کریں گے وہ کیا ہوگی، وہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دوستی کیسے ہوئی جہانگیر ترین خان اور عمران خان صاحب کی۔ یعنی کہ دیکھا جائے تو دونوں خان ہیں، پٹھان ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو وہ پٹھان ہیں اور عمران خان صاحب نیازی پٹھان ہیں۔ تو دونوں کو نسلی طور پر ہم پٹھان تو کہہ سکتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کے خاندان کافی سالوں سے، کئی دہائیوں سے پنجاب میں آباد ہیں، تو یہ لوگ پنجابی پٹھان بھی کہلائے جاتے ہیں۔ اب تھوڑا سا میں ذکر کرتا چلوں کہ دونوں کی زندگی کافی مشترک رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنانے میں جہانگیر ترین خان کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے، اور عمران خان اور جہانگیر ترین خان دونوں بہت کلوز دوست رہے ہیں کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے انٹرویو دیکھا جہانگیر ترین خان صاحب کا، انہوں نے بتایا جی کہ میرا جو دوستی کا معیار عمران خان صاحب سے اقتدار سے پہلے تھا وہ اب نہیں ہے، یعنی کہ اب دوستی میں کافی حد تک دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ لیکن تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا ان کا میں۔ مقصد یہ ہے کہ بتانا کہ ان کی دوستی جو ہوئی کیسے ہوئی، اور پھر اب یہ دوستی جو ہے وہ کافی حد تک اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ اب یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اینی ویز بیک ٹو دا پوائنٹ، دونوں کی زندگی کافی مشترک ہے، عمران خان اور جہانگیر ترین خان کی، کیونکہ عمران خان صاحب کا بچپن بھی جو ہے وہ کیونکہ ان کے والد سرکاری ملازم تھے، جہانگیر ترین خان صاحب کے بھی والد جو ہیں وہ سرکاری ملازم تھے، ان دونوں کا بچپن ایک جیسا ہے تقریباً۔ جیسا کہ جہانگیر ترین خان کے جو والد ہیں وہ نواز ترین صاحب وہ پولیس میں تھے، اور عمران خان صاحب کے والد جو تھے وہ سرکاری محکمے میں ایک سول انجینئر تھے۔ تو دونوں کا کافی حد تک بچپن یا جوانی تک کا معاملہ جو ہے وہ ایک جیسا رہا۔ اور اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آج جو پلرز ہیں، اوبویسلی عمران خان صاحب تو پرائم منسٹر ہمارے اس ملک کے، لیکن جہانگیر ترین کو بھی دیکھا جائے تو سیاست میں کافی اسٹرانگ پرسنالٹی ہیں۔ تو یہ کبھی بھی سیاست میں نہیں تھے، نہ ہی یہ سیاست میں آنا چاہتے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب ایک اچھے سپر سٹار کرکٹر، اوبویسلی سب کچھ جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے، اور جہانگیر ترین ایک بینکر تھے۔ دونوں نے بعد میں سیاست کے کریئر کا انتخاب کیا، اور دونوں کی زندگی جو ہے وہ ایک مڈل کلاس سیریز سے شروع ہوئی، پھر ان دونوں نے محنت کی۔ عمران خان صاحب ڈیفینیٹلی کرکٹ، ایوری باڈی نوز کہ کرکٹ سے انہوں نے بہت پیسہ بنایا۔ جہانگیر ترین نے بینکر تھے، لیکن اس کے ساتھ پھر انہوں نے صنعت کاری کے ذریعے، پھر زراعت کے ذریعے پیسہ کمایا، اور دونوں ایک ایلیٹ کلاس جو ہے اس میں شامل ہو گئے۔ اب سیاست میں یہ لوگ کیسے آئے؟ سیاست میں اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب بہت پیسہ کما چکے تھے، اور انہوں نے سیاست میں نہیں، کرکٹ کے ذریعے سے، اور حق حلال کا پیسہ تھا ان کا۔ پھر وہ جب انہوں نے ریٹائرمنٹ، ورلڈ کپ جیتنے کے بعد ریٹائرمنٹ ہوئی تو فلاحی کاموں میں زیادہ چلے گئے۔ لیکن جہانگیر ترین جو ہیں وہ انہوں نے فوکس کیا بزنس پر، کافی پیسہ بنایا۔ لیکن سیاست میں لانے والا جہانگیر ترین کو ان کے اپنے کزن ہیں ہمایوں اختر خان اور مخدوم احمد محمود، جو پہلے سے سیاست میں موجود تھے اور کافی متحرک تھے۔ اور اسی طرح مخدوم صاحب جو ہیں اور ان کے جو اپنے کزن ہیں وہ ان کو سیاست میں لے کر آئے۔ اب بات ہم کریں گے عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب سپر سٹار، اب اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اس بندے نے جتنا پیک دیکھا ہے شاید ہی کسی پاکستانی نے، یا شاید دنیا کے ٹاپ 10 لوگوں نے شاید اتنا عروج دیکھا، اور اسٹل اس بندے کی ان کی محنت ہے، ہمارے پرائم منسٹر جو کہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کر کے چھوڑتے ہیں۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کرکٹ جب شروع کی، کیونکہ مجھے عمران خان صاحب کے ہمیشہ سے میں ان کی باتوں کو بڑا پازیٹیو طریقے سے فالو یہ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کبھی ہار نہیں مانی۔ ان کو ہمیشہ کہتے تھے، ان کے پرانے آپ انٹرویوز نکالیں یوٹیوب پر یا کہیں بھی جہاں پر کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک چیز کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں اپنی ہار سے سیکھا ہے، اپنی ہار سے میں مضبوط ہوا ہوں، اور اپنی ہار کو میں نے کبھی اپنے سر پہ حاوی نہیں کیا، اور نیور گیو اپ۔ وہ یہ کی بات کرتے ہیں کہ کبھی ہارتا وہی ہے جو کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک زندہ مثال ہے
آج جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں محترم عمران خان صاحب، یہ اس چیز کا، اس محنت کا، اس لگن کا، اس کوشش کی ایک زندہ مثال ہے کہ نیور گیو اپ، ہار مت مانو. وہ کہتے ہیں جب میں کرکٹ شروع کیا تو کہا جی یہ کہ تو فاسٹ بالر نہیں بن سکتا. پھر ایک زمانہ آیا فاسٹ بالر بنا، پھر انجری آ گئی، پھر 4 سال کا گیپ آ گیا، پھر سلیکٹ نہیں ہوئے، پھر ٹیم کی جو پولیٹکس تھی اس میں ایشوز، لیکن ہی نیور گیو اپ، ہار نہیں مانی. ایک ورلڈ کلاس کرکٹر بنے پوری دنیا میں، اور ایسا ہینڈسم آدمی، اتنا بڑا کرکٹر، شاید ہی سب کچھ ایک کہتے ہیں نا ون پیکج میں بہت کم لوگوں کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں جو عمران خان صاحب کو ملی ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے اس ملک کو بہتری جو ہے مزید لے کر آئیں اس میں. بہرحال بیک ٹو دا پوائنٹ، عمران خان صاحب کے لیے بہت ساری بیسٹ وشز ہیں. عمران خان صاحب کو سیاست میں لانے والا کون تھا؟ ان کو سیاست میں لانے والے تھے حفیظ اللہ نیازی، جو کہ اسلامی جمعیت طلبہ میں بہت سرگرم تھے، اور عمران خان کو سیاست میں وہ لے کر آئے، اور ان میں سے سر فہرست یہ بھی تھے. اب ہم آتے ہیں جہانگیر ترین خان اور عمران خان کی جو دوستی ہوئی، اس کے اندر جو مشترکہ چیزیں وہ کیا کیا تھیں. اس میں یہ تو ڈسکس میں نے کر دی کہ یہ چیزیں مل رہی تھیں اور اس طرح سے یہ لوگ آئے. اب آتے ہیں ان دونوں کے درمیان اب جو تنازعات سامنے آ چکے ہیں، کھل کر سامنے آ چکے ہیں، وہ کس طرح اور کیسے شروع ہوئے. عمران خان نے کبھی بھی بزنس نہیں کیا، انہوں نے ہمیشہ کرکٹ سے پیسے کمائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر فلاحی کاموں میں انسانوں کی فلاح کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا، اور اس چیز سے روحانیت سے وہ جڑتے چلے گئے. لیکن دوسری طرف جہانگیر ترین خان جو ہیں، انہوں نے پیسے کی دنیا میں یعنی کہ ملٹی پلائی کرنا شروع کر دیا اپنی دولت کو، اور وہ ایک سے ایک بڑی منزل کو وہ حاصل کرتے چلے گئے. میلز کا سلسلہ چلتا رہا، ایک سے دوسری، دوسرے سے تیسری، اس طرح پھر وہ بہت بڑے بزنس ٹائکون بن گئے. اب ہوا یہ کہ جب یہ پالیٹکس میں دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، جب یہ سیاست میں دونوں اکٹھے ہوئے، تو یہ دونوں کا جو ایک جوڑ تھا، ایک اسٹرانگ، ان کا ایک اسٹرانگ، ایک کہتے ہیں نا کہ ٹیم ایک ان کی بن چکی تھی، کہ عمران خان آئیڈیل تمام پاکستانی نوجوانوں کے، پوری دنیا میں لوگوں کے آئیڈیل، لوگ ان کو پسند کرتے تھے. اور جہانگیر ترین جن کے پاس بہت پیسہ، اتنا پیسہ کہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھی کچھ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ یہ 20 روپے جو بڑے ہیں پچھلے دنوں میں، 55 سے جب 75 روپے کی چینی ہوئی ہے، تو ایک سال میں ایک رپورٹ کے مطابق، جو ایک ادارے کی رپورٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک سال میں 20 ارب اور 70 کروڑ، یعنی کہ 20 ارب 70 کروڑ کے قریب پیسہ صرف اور صرف جہانگیر ترین خان کی ملز نے پیسہ بنایا ہے. اتنا 20 ارب ایک سال، صرف 20 روپے بڑے اور وہ سارا معاملہ ہوا. تو یعنی کہ دولت کا تو کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر یہ اپنے مخالفین کو پچھاڑتے جا رہے ہیں، ہراتے جا رہے ہیں، ان کو توڑتے جا رہے ہیں اور اپنے ساتھ جوڑتے جا رہے ہیں. ایک ٹائم آیا کہ جب عمران خان صاحب نون لیگ کے خلاف عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کر رہے تھے اور ایک جدوجہد کر رہے تھے کرپشن کے خلاف سارا. تو انہی دنوں میں جہانگیر ترین خان بھی جوڑ توڑ کی سیاست کر کے کافی حد تک اپنے سیاسی مخالفین کو نقصان پہنچاتے رہے، اور اس طرح پھر یہ ایک ٹیم ایک کامیابی کی طرف پہنچی، اور انہوں نے سارا کچھ حاصل کر لیا جو کہ وہ کرنا چاہتے تھے. اب یہ آتا ہے کہ ابھی تحریک انصاف کے حوالے سے کہ یہ ان پہ مخالفت کیوں سٹارٹ ہوئی، کب ہوئی، کیا وجہ تھی. تحریک انصاف کی سیاسی، عدالتی اور قانونی فتح کا جو راستہ تھا وہ تو ان دونوں کی ٹیم سے ہی مکمل ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اب یہ جیسا کہ جس اسکینڈل سامنے آیا ہے، جو شوگر اسکینڈل سامنے آیا، چینی کا جو اسکینڈل تھا، اس میں رپورٹ کے بعد گزشتہ ایک انٹرویو میں جہانگیر ترین خان صاحب نے کہا تھا کہ اب وہ عمران خان کے اتنے قریبی دوست نہیں رہے ہیں جتنے کہ چند سال پہلے ان کی دوستی بہت گہری تھی، بہت پکی دوستی تھی ان کی. اس حوالے سے جو ضروری بات وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے بھی
جہانگیر ترین خان سے مشورہ کرتے تھے. اس قدر گہری دوستی تھی ان کی. یہاں تک کہ رحام خان نے اپنی کتاب میں بھی یہ کوٹ کیا ہے اور اپنے ایک انٹرویو میں بھی اس نے انکشاف انہوں نے اپنی کیا تھا کہ عمران خان نے مجھے طلاق جو دینے سے پہلے جہانگیر ترین سے مشورہ کر رہے تھے اور یہ باہر کھڑی سن رہی تھیں اور دروازہ کھول کر وہ اندر آ گئے. انہوں نے بتایا جی کہ میں تو آپ کی باتیں سن چکی ہوں. اور بعض ازاں پھر جہانگیر ترین صاحب نے بھی اس چیز کی جو ہے تصدیق کی تھی کہ ایسی بات ہوئی تھی. یعنی کہ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان اور جہانگیر ترین خان کی دوستی کتنی مضبوط تھی کہ اپنا نہایت ذاتی جو ایک ڈیسیجن ہے اس میں بھی جہانگیر ترین خان کی مشاورت کو عمران خان صاحب ضروری سمجھتے تھے. بہرحال ایک اور نجی معاملات سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں تو سیاسی حوالے سے بھی جہانگیر ترین خان کا پارٹی میں اور بنی گالہ میں کافی حد تک اسٹرانگ ہولڈ تھا. کافی حد تک تحریک انصاف میں پارٹی میں کس کو آگے لے کر آنا ہے, کس کو سائڈ لائن کرنا ہے, اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ جہانگیر ترین خان جو ہے ان کی حکمت عملی کے مطابق ہوتا تھا اور یہ شانہ بشانہ دونوں ساتھ چل رہے تھے. اور الیکشن سے پہلے تک بھی جو معاملات تھے بنی گالہ میں اون چودھری, پنجاب میں علیم خان اور خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک صاحب تھے, وہ مکمل طور پر ان کا ہولڈ تھا اور یہ تینوں ان کا لائزون تھا. ان کی آپس میں جو دوستی تھی یا ان کا جو ایک لگاؤ تھا وہ جہانگیر ترین خان صاحب کے ساتھ تھا اور جہانگیر ترین خان کو بہت یہ لوگ فالو بھی کرتے تھے. اور یہ کہا جاتا ہے نا جی کہ ہمیشہ سے ہم سنتے آئے ہیں کہ اقتدار کی دوستیاں کچھ اور ہوتی ہیں اور اقتدار کے بعد یا اس سے پہلے کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. کچھ ایسا ہی یہاں پر بھی ہوا ہے کہ جہانگیر ترین خان صاحب نااہل ہو گئے, عمران خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے اور اس طرح پھر آہستہ آہستہ تھوڑا ڈکلائن کی طرف چلی جاتی رہی یہ دوستی. اقتدار ملنے سے پہلے عمران خان کی شادی ہوگی مس بشرا وٹو سے اور اقتدار ملتے ہی اون چودھری جو ہیں وہ بنی گالہ سے فارغ ہو گئے. علیم خان وہ کافی کلوز تھے اس سارے معاملے میں اور عمران خان کے بھی کلوز تھے, لیکن ان کی وہ شاید جو خاتون اول ہیں ان کو پسند نہیں آئے یا ان کی جو معاملات تھے وہ شاید ان کی نظروں میں ان کو اچھے نہیں لگے. تو شاید اس وجہ سے بھی کیونکہ جو مس بشرا صاحبہ تھیں وہ علیم خان کو ناپسند کرتی تھیں, اس وجہ سے وہ بھی تھوڑا سا سائڈ پہ ہوتے چلے گئے, دور ہوتے گئے. پرویز خٹک صاحب بھی وزیر اعلیٰ نہیں بنے, پھر وہ ایک وفاقی وزیر ان کو بنا دیا گیا اور اسی طرح آہستہ 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 جو حلقہ تھا جو اسٹرانگ بانڈنگ تھی جہانگیر ترین خان صاحب کی وہ ختم ہوتی رہی, یہ لوگ پیچھے ہوتے گئے. اب آگے بات ہم کرتے ہیں جی. اب ہوا یہ کہ اس وجہ سے جب کچن کیبنٹ میں تبدیلی ہوئی تو ترین صاحب اور عمران خان صاحب کے جو فاصلے ہیں وہ بڑھنے لگے. جب بھی کوئی بڑا معاملہ ہوتا کسی پارٹی سے ڈائلاگ یا اتحاد کی بات ہوتی تو جہانگیر ترین صاحب کو بلایا تو جاتا لیکن اس پہ اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی تھی, ان کو امپورٹنس نہیں دی جاتی تھی اور آہستہ آہستہ یہ وقفے بڑھتے چلے گئے. اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ اس دوران عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کی ایک نئی کچن کابینہ یعنی کچن کیبنٹ بن گئی جس میں پرنسپل سیکریٹری اعظم خان صاحب, فرسٹ لیڈی بشرا بی بی اور زلفی بخاری اس کابینہ کے اہم ترین پلرز بن گئے. یوں جہانگیر ترین صاحب کا رہتا سہتا جو ایک ہولڈ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اور آپ کو سب جانتے ہیں کہ جب کوئی اقتدار میں آتا ہے تو جو ادارے ہیں وہ بہت چیزیں مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو کافی حد تک چیزیں اب عمران خان صاحب کے سامنے آنا شروع ہو گئیں اور ڈیلی بیسس پر. اور یہ بھی اب کہا جا رہا ہے جی کہ اعظم خان صاحب نے اپنے ایک دوست جو ہیں پولیس کے جو ایک بڑے قابل افسر ہیں محمد سلمان خان صاحب کو, ان کو ایک ادارے کا سربراہ بنایا. اور جو جہانگیر ترین صاحب کے دوستوں کا بھی الزام ہے کہ عمران خان صاحب جہانگیر ترین خان میں جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں اور یہ اس کا اظہار ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جہانگیر ترین خان صاحب بھی کر چکے ہیں کہ غلط فہمیاں پیدا جو ہوئی ہیں وہ
ایک رپورٹ جو آئی ہے ادارے کی اس کے بعد ہوئی ہے، اور وہ رپورٹ کچھ اس طرح سے تھی کہ جہانگیر ترین، اسد کیسر جو اسپیکر ہیں ہمارے، اور پرویز خٹک اور کچھ اور دوسرے وزراء نے ایک غیر رسمی اجلاس میں پارٹی لیڈر اور ان کی، یعنی کہ عمران خان صاحب کی پالیسیز کے خلاف اور ان کی حکمت عملی کے خلاف کچھ تنقید کی تھی، ان کے خلاف گفتگو ہوئی تھی، اور عمران خان کے قریبی حلقے میں یہ بات زیر گردش رہی، لیکن پھر دم توڑ گئی۔ بعض ازدہ جو خان صاحب کے قریبی حلقے میں اسد عمر بھی شامل ہو گئے، جو کہ ایک بڑا ایک ڈرا بیک ہے جہانگیر ترین خان کی اور عمران خان کی دوستی کا، کہ اسد صاحب کا، اسد عمر کا اور جہانگیر ترین خان کی کوئی اتنی خاص کبھی بنی نہیں ہے، اور جو مخالفت ہے وہ بڑھتی گئی۔ تو یہ وہ فیکٹرز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے دو لوگ آتے ہیں، دوست بنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر اقتدار آتا ہے، اور اس کے بعد سے پھر وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی آنے والے دنوں میں مزید رپورٹس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ کیا سامنے چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال جہانگیر ترین خان صاحب کی اور عمران خان صاحب کی جو دوستی میں ناکامی کی ایک بڑی وجہ، جو تھوڑی دراڑیں پڑنے کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ دونوں خاندانوں کی خواتین آپس میں جو ہیں، جو عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ، اور جہانگیر ترین خان صاحب کی جو اہلیہ ہے اور وہ جو خواتین ہیں، وہ کافی حد تک بشریٰ بی بی کے خلاف بھی سننے میں آیا کہ وہ باتیں کرتی رہی ہیں کہ ان کے کرامات اور روحانی جو کرامات کے حوالے سے غیر محتاط گفتگو کچھ ہوتی رہی ہے ترین خاندان کی طرف سے، ان کی خواتین کی طرف سے۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی ناپسندیدگی کی، اور جہانگیر ترین خان صاحب نے بھی اس معاملے کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا، درست کرنے کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اور ایک اور چیز سامنے آ جاتی ہے، جب عمران خان صاحب، ایک چیز ہے، یہ شخص عمران خان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان ہمارے، درد دل تو رکھتے ہیں غریبوں کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس رپورٹ کو پبلک کرنا اور یہ سامنے لے کر آنا، یہ بہت بڑی دلیری کی بات ہے۔ اور پہلے بڑی انکوائریز ہوئیں، بڑے رپورٹس بنی، اور کہاں آئیں کہاں گئیں، یہ آج سے 10-15 سال 20 سال چلے جائے، اسی مافیا کے خلاف بہت زیادہ رپورٹس جو ہیں وہ بنی، لیکن سامنے نہیں آئیں۔ لیکن یہ کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے، اور کہ وہ انہوں نے اس چیز کو، ان کو جانتے تھے کہ مخالفت بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو پبلک کیا انہوں نے، اور اب وہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی اس مافیا میں جو کچھ بھی ہے، جس نے بھی اپنے جو بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی یا جو بھی کارروائی ہے وہ کی جائے گی۔ تو یہ معاملات ہیں، یہ وہ محرکات ہیں جو کہ کافی حد تک چیزیں جو ہیں خراب ہوتی رہی۔ اور اعظم خان صاحب کے بارے میں بار بار کہا جا رہا ہے جی کہ انہوں نے جب ہولڈ سنبھالا ہے تو اس میں بھی جہانگیر ترین خان صاحب کے اور عمران خان کے درمیان غلط فہمیاں اور کچھ اس طرح کے ایشوز جو ہیں ہوتے رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے قریبی دوست عمران خان کے، ان کا کہنا ہے جی کہ عمران خان سے نہ تو قربت اچھی اور نہ ہی دوری اچھی، کیونکہ زیادہ قریب ہو تو وہ بور ہو جاتے ہیں، اور اگر زیادہ دور ہو جاؤ تو وہ بھلا دیتے ہیں۔ تو شاید جہانگیر ترین خان صاحب اس راز کو سمجھ نہیں پائے، یا شاید، لیکن یہ تو ایک دوسری رائے ہو سکتی ہے لوگوں کی۔ جو میری ایک اپنا پرسنل اوپینین ہے کہ کرپشن اگر کی ہے، ابھی ثابت نہیں ہوئی جہانگیر ترین خان صاحب کے حوالے سے، کرپشن جو کوئی بھی کرے گا نا، تو عمران خان جو ہمارے پرائم منسٹر، اگر ان کو پتہ لگے گا تو یہ شخص جو ہے اپنے طور پر جو کوشش کر سکتا ہے ضرور کرے گے۔ تو ایک پازیٹیو آسپیکٹ ہے اس حوالے سے کہ ہمارا ایٹ لیسٹ پرائم منسٹر کرپٹ نہیں ہے، اور ہمت والا بھی ہے، دلیر بھی ہے، کہ کچھ فیصلے تھوڑے سے دیر سے ہو جاتے ہیں، لیکن لیٹس سی آنے والے دنوں میں اب اس رپورٹ کے حوالے سے کیا معاملات سامنے آتے ہیں۔ جہاں تک ہماری کوشش ہے اپنے اس ویڈیو کے حوالے سے، آپ ضرور اس طرح کی ڈسکشن میں اگر آپ میرے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو میں ویلکم کروں گا۔ آپ لوگ کمنٹ کر کے اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور اس دوستی کا ایک جو سفر شروع ہوا اور پھر اس کے اختتام کے حوالے سے، اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ کی رائے میں کون درست ہے، جہانگیر ترین خان
جو ہے ان کی اگر بات سنی جائے تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں تو ہمیشہ سے سارے معاملات کو اس طریقے سے لے کے چل رہا تھا، اور میں نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے، سارا حکومت کو پتہ تھا. اور عمران خان صاحب ڈیفینیٹلی ہمارے پرائم منسٹر ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ گڑبڑ ہے، اگر کرپشن ہے تو میں سزا دوں گا. تو اب کے خیال میں ان دونوں میں درست کون ہے، یہ آپ مجھے کمنٹ کے ذریعے اپنے میری اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے، اور میں آپ کو خود ڈائریکٹلی رابطہ بھی رکھوں گا، آپ لوگوں سے رابطے میں رہوں گا. کیسر خان آفیشیل اس یوٹیوب چینل کو پلیز لائک کیجیے، میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اس کو شیئر کیجیے، اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کے ساتھ ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے گا. اسی کے ساتھ کیسر خان کو اجازت دیجیے گا. ونس اگین آپ سے گزارش کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے یوٹیوب چینل کیسر خان آفیشیل کو لائک کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، اور ایک امپورٹنٹ چیز، اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں. کیسر خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.